اسے موسیٰ کا بے تکلف ہونا برا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس سے فری ہوتے وقت بھی اس کو موسیٰ کی باتوں میں کچھ عجیب نہیں لگا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ایزی ہو گئی تھی۔ یمان اس کے کمرے میں آیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر سر اس کا پشت سے لگائے بیٹھا تھا، جو اسے دروازہ کھولنے پر باہر سے آنے والی روشنی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اندر آ کر کمرے کو روشن کیا تو شایان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، مگر پھر اپنا سر پشت سے لگایا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ بولا تھا، تجھے یاد ہے جب بچپن میں تو کبھی اداس ہوتا تو اسی طرح اکیلا رہا کرتا تھا؟ یمان نے نظریں زمین پر گاڑے بولا تھا، جسے سن شایان نے اس کی طرف دیکھا تھا، جو سب بھی چہرے پر سنجیدگی سے جائے ہوئے تھا اور کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ تب موم پریشان ہو جایا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں تیرا بڑا بھائی، اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور میں بھی ان کی اس بات کو مان تیری ہر بات سنتا تھا، اور جیسے باپ اپنی اولاد کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے نا، ویسے ہی میں بھی تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یمان کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یاد ہے بھائی، اور یہ بھی کہ آپ پھر بھی آ جایا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ کر میری اداسی کی وجہ جان لیا کرتے تھے، اور موم ڈیڈ سے زیادہ ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ شایان کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ تھا، مگر اس کی آخری بات پر اسے گھوری سے بھی نوازا تھا۔ ہاں تو تیری حرکتیں ہی ایسی تھی، یاد ہے اسکول میں بھی جب تو لڑتا تھا، پہلے خود مارتا تھا، پھر معصوم بچہ بن جاتا تھا اور مجھ سے مار پٹواتا تھا، اور اس کے بعد تیرے حصے کی ڈانٹ بھی تو موم ڈیڈ سے سنتا تھا، پھر بعد میں مجھے ڈانٹ اور سزا دے اپنا بدلہ بھی تو پورا کر لیتے تھے۔ یمان کے کہنے پر بھی وہ اسے یاد کروانے لگا، جس پر دونوں ہی ہنسے تھے۔ بھائی کاش اس دن ہم لوگ نہ جاتے، یا پھر موم ڈیڈ بھی ہمارے ساتھ ہی جاتے، تو آج اس طرح ہم انہیں یاد نہ کر رہے ہوتے، شایان نے دکھی انداز میں بولا تھا، جس پر یمان نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن تو فکر نہ کر، موم ڈیڈ کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ خیر تو پریشان کیوں ہے؟ یمان نے آنکھوں میں غصہ لیتے کہا۔ پھر بات بدل گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس کیس کی وجہ سے۔ آپ یہ چھوڑیں، آپ گھر کب آئے؟ 2 ہفتے ہونے کو تھے کہ آپ بھول ہی گئے تھے؟ شایان نے اسے جواب دیتے پوچھا تھا۔ کیس کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہوتا، مگر خیر ہاں بس آج ہی آیا، یمان نے جواب دیا تھا۔ چل اٹھ، آجا، کھانا ساتھ کھاتے ہیں اور تجھے کسی سے ملواتا ہوں، مجھے یقین ہے اس سے مل تیرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ یمان اسے خوشی خوشی کہتا اٹھا تھا۔ شایان حیران تھا کہ ایسا بھی کون ہے جس کے ذکر پر بھی یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ جو کبھی ہنستا نہیں تھا اس وقت اپنے ڈمپلز کی مکمل نمائش کر رہا تھا، مگر وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ یمان اسی لیے اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں آیا تھا، جہاں مہک اور موسیٰ اپنی باتوں میں لگے تھے۔ یمان کے ساتھ آتا شایان مہک کو دیکھ حیران تھا۔ اینجل، ہاں بولو؟ یمان کے پکانے پر موسیٰ سے باتیں کرتی لاپرواہی سے بولی تھی۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ یمان نے اپنی جگہ پر بیٹھنے بولا تھا، لیکن میں اچھا آدمی ہوں، میں کبھی کچھ مزید بولتی کہ یمان کی گھوری پر بولی تھی، یہ بچپن سے ہی کھڑوس ہے کیا؟ مہک نے ہاتھ رکھتے رازداری سے موسیٰ کو کہا تو وہ بھی ہنس دیا، لیکن یمان کی گھوریوں پر تنگ آ کر وہ یمان کے پاس والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سربراہی کرسی پر یمان، اس کے دائیں طرف مہک، جبکہ اس کے بائیں طرف مہک کے سامنے شایان بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ موسیٰ، جبکہ یہاں آج تھا نہیں، اس لیے موسیٰ کے ساتھ والی اس کی جگہ خالی تھی۔ بھائی یہ، ہاں یہ مہک ہے، شایان کے حیران ہوتا وہ بولا تھا۔ یہ تو مہک یمان شاہ ہے، یہ میری بیوی۔ شایان نے اسے دیکھ حیران ہوتے کہا، کیونکہ اس کی شکل ارمان سے مل رہی تھی، مگر وہ بات پوری کرتا اس سے پہلے یمان غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات سن شایان کو واقعی جھٹکا لگا تھا۔ بھائی لیکن آپ جانتے ہیں اس کا باپ؟ شایان نے مسلسل مہک کو اگنور کرتے یمان کو یاد کروانا چاہا۔ اس کی بات سنا موسیٰ بھی حیران تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، یمان نے لاپرواہی سے کہتے مہک کی طرف ایک ڈش کی تھی، مگر اس نے تھامی نہیں تھی۔ وہ چپ کر کے نظریں جھکائے بس شایان کی باتیں سنتی اپنے آنسو گرنے سے روک رہی تھی۔ اینج بھائی، اگر یہ بھی اپنے باپ کی طرح نکل آئے خون تو اس کا بے غیرت کا ہی ہے، یمان ابھی مہک کو مخاطب کرتا۔ شایان کی بات سن اس کا میٹر گھوما تھا۔ اس کی بات سن مہک اٹھ جانے لگی کہ یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا، جس کو مسلسل ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ شایان بس بہت ہو گئے، جہانگیر کیا ہے، کون ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، اگر کچھ جانتا ہوں تو یہ ہے کہ یہ لڑکی یمان شاہ حیدر کی بیوی ہے اور اس کی عزت ہے۔ یمان غصے سے دھاڑا تھا۔ بھائی لیکن سچ کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اب کی بار آواز کم مگر غصے میں بولا تھا اینجل۔ اس سے پہلے کہ یمان اسے کوئی جواب دیتا مہک اسے اپنا آپ چھڑوا کر بھاگی تھی۔ یمان کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی، جسے دیکھ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ وہ قدم بقدم چلتا بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اینجل اسٹاپ کرائنگ یار، یمان اسے دیکھتے پیار سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ کیونکہ یہ تکلیف دے رہے ہیں مجھے، یمان نے پیار سے کہتے پھر ہاتھ اس کی طرف کرنا چاہا، جیسے وہ روک گئی تھی۔ بس کر دو یمان، جیسے تمہارے بھائی کو لگتا ہے میں جہانگیر خان کا خون ہوں تو ویسے ہی تم بھی تو ڈیڈ سے بدلہ لینے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ میں غصے میں چیخی تھی، کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ اینجل دیکھو میں نہیں جانتی میرے ڈیڈ نے کیا کیا، لیکن میں بری نہیں ہوں۔ پھر شایان بھائی نے ایسا کیوں کہا؟
مجھے پسند نہیں کرتے۔ میگ نے روتے شکایت کی تھی، اس کو سچ مجھ شایان کی باتیں بری لگی تھی، لیکن انہوں نے چاہتے ہوئے بھی یمان سے شکایت کر گئی تھی۔ ہاں 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 میری جان، تم تو میری ہو، بس میری مان نہیں رہی۔ اچھا مجھ سے دوستی ہی کر لو، یمان نے اس کے بعد ہنستے جواب دیا اور ساتھ اس کا دھیان شایان والباز سے ہٹانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ میں فالتو لوگوں سے دوستی نہیں کرتی، میگ نے پورا ایٹیٹیوڈ دیکھتے بولا تھا۔ ویسے فالتو نہیں ہوں میں، دیکھو کھانا بھی بنا لیتا ہوں، ہر کام بھی کر لیتا ہوں، لڑکیاں ترستی ہیں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے، لیکن یہ آفر صرف تمہیں ہی کروا رہا ہوں، یمان بھی شوخ لہجے میں بولا تھا۔ اتنے تم حسام باجدان۔ میگ نے پھر اپنے کسی ناول کا ہیرو کا ذکر کیا تھا جس پر پہلے تو اسے غصہ آیا، مگر اب وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کنٹرول کر گیا۔ اب یہ بھی کوئی ناول ہیرو ہے، یمان نے اکتاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اور اتنا پیارا اور کیئرنگ بھی تھا، مہک نے خوش ہوتے بتایا تھا۔ یہ پڑھ کر تمہیں کیا ملتا ہے، فالتو میں وقت برباد کرتی ہو، دماغ بھی خراب، یمان اس سے پوچھ رہا تھا، جس پر اسے غصہ آیا تھا، اس لیے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر لڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، فالتو وقت تمہارے ساتھ برباد ہوتا ہے میرا، اور دماغ بھی خراب ہوتا ہے، اسی لیے دوستی نہیں کرتی۔ مہک کا یہ انداز دیکھ یمان حیران تھا، جو 5 منٹ پہلے رو رہی تھی اور اب صرف ناول کو بات کرنے پر لڑنے پر آ گئی تھی۔ اچھا یار سوری، تم تو لڑنے پر آ گئی، یمان ہار مانے والے انداز میں بولا تھا۔ اچھا میں کھانا لاتا ہوں، وہ کھا لو پھر کچھ کرنا۔ جو اس کی بات سن کے کتاب پکڑنے لگی تھی، اس کے بلانے پر رکی تھی۔ مجھے اب نہیں کھانا انجل، تھوڑا سا مہک کے کہنے پر وہ پیار سے بولا تھا۔ اسے یمان کا یوں منانا، نخرے اٹھانا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ کہانا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، وہ نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی، جسے دیکھ یمان مسکرایا تھا۔ بس میری جان تھوڑا سا کھا لو، اچھا کہ یہ نہیں کھانا تو کچھ اور منگوا دو، یمان نے اسے آفر کروائی تھی۔ وہ مجھے باہر جانا ہے، میں نے جھجکتے بولا تھا۔ ابھی کھانا کیا ہے یہ بتاؤ، کچھ دن تک پرامس تمہیں باہر لے جاؤں گا، یمان نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن ابھی کیوں نہیں، وہ ابھی مجھے کام ہے میری جان، لیکن میں لے جاؤں گا تمہیں، یمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت میں لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں کے سحر اور ڈمپلز میں کھو گئی۔ اسے کھویا دیکھ یمان کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ بولو ہاں، مجھے آئس کریم کھانی ہے، یمان کے پکارنے پر وہ فوراً بولی تھی، جس پر اس نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر صرف ایک ہی ملے گی، اور ہاں دوستی والے آفر پر سوچ لینا، یمان اسے کہتا اپنا فون نکالتا باہر نکلا تھا۔ اسے جاتا دیکھ وہ اس کی آخری بات پر سوچتے مسکرائی تھی۔ جلدی کرو تم لوگ نکلو، رضا اپنے ساتھ موجود لوگوں کو بولا تھا۔ لیکن سر آپ میری فکر نہ کرو، لیکن اس لڑکی کو سر کے روم تک پہنچاؤ، اس شخص کے کہنے پر گاڑی کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے زبیر کی گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی، جسے دیکھ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، اور آج اس نے اپنے خاص بندے کو اسے اٹھوانے بھیجا تھا، جو اس وقت سنسان سڑک پر موجود تھے۔ اس کے کہتے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ رضا نے اپنا فون نکال زبیر کو ڈن کا میسج کیا، فون رکھا ہی تھا کہ اپنے سامنے کسی کو موجود دیکھ اس کے چہرے پر مسکرائی تھی، جو یقیناً اس شخص کو جاننے کی وجہ سے ہی تھی۔ امید تھی مجھے تم ٹائیگر ضرور آؤ گے، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا تو سامنے والے کے ماسک لگائے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی، جو اس کی ہیزل بلو آنکھوں سے دیکھ گئی تھی۔ ہاں ہاں، اس شخص کو یہ امید ہوتی ہے جو کچھ بھی غلط کرتا ہے، یمان غصے سے کہتا آگے بڑھا تھا، مگر رضا کی گن کی وجہ سے رکا تھا۔ وہ آگے آتا کہ اس سے پہلے ہی رضا نے گولی چلائی تھی، جسے وہ بروقت سائڈ پر ہوتا ناکام بنا چکا تھا۔ وہ دونوں اپنی گاڑیوں کے پیچھے چھپے ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے، مگر ٹائیگر کچھ ہوشیاری سے کام لے رہا تھا اور گاڑی کے پیچھے سے باہر نکل رضا کی گولیاں ضائع ختم کروا رہا تھا، جو کہ جلدی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی گولیاں ختم ہوتے ہی وہ ہنستا ہوا سامنے آیا تھا۔ شٹ، گولی، ہاں ہاں چل اب بول لڑکی کہاں ہے، ٹائیگر نے گن اس کے اوپر تانی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو زبیر کے کتے کی موت ہی اسے روکے گی۔ ٹائیگر غصے سے کہتا، ٹریگر دبانے لگا تھا کہ پیچھے سے آتی ایک گولی اس کے دائیں بازو کو چھوتی گزری تھی۔ مارنے والے نے بہت مہارت سے صرف اس کا دھیان ہٹایا تھا۔ ٹائیگر اور رضا دونوں نے بروقت ٹائیگر کے پیچھے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے ایک لڑکی بلیک جینز اور ڈریس شرٹ میں ملبوس بالوں کی ہائی ٹیل بنائے، جس میں سے چند لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی، چہرے کو بلیک ماسک لگائے، ہاتھ میں گن تھامے قدم بقدم چلتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر رکی تو ٹائیگر رضا کو بھول اس کی طرف گن کے کھڑا ہوا تھا۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی اور اس کی آنکھوں کو دیکھ حیران ہوئی تھی، مگر پھر خود کو اپنا وہم سمجھ کر کنٹرول کر گئی۔ کون ہو تم، ٹائیگر نے گن اس کی طرف کرتے کہا تو اس نے سر جھٹک کر آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ ایول اینجل، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، ساتھ ہی کوئی اشارہ بھی کیا تھا، جسے سمجھتے ٹائیگر نے پیچھے دیکھا تو وہ رضا کو بھول چکا تھا، جو اس چیز کا فائدہ اٹھاتا وہاں سے فرار ہو گیا تھا، جسے دیکھ ٹائیگر کو مزید غصہ آیا تھا۔ کون ایول اینجل، ہاں 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 وہی جس سے تم لوگوں کو بری کی خبری کو مارا تھا، مانسٹرز کی موت، اس کے پوچھنے پر وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب منظر کچھ اس طرح تھا، دونوں ایک دوسرے پر گن تانے کھڑے تھے، ایک طرف ٹائیگر تھا جو موت سے کھیلنے کا عادی تھا، دوسری طرف ایول اینجل جو موت کو بھی کھلانے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی ضد کے پکے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، مانسٹر کی موت، مانسٹر تو موت سے کھیلتے ہیں، ٹائیگر نے ہنس سے کہا تھا۔
ہاں، اور ایول اینجل موت کو کھلانا جانتی ہے، اس نے ایک ادا سے کہا تو ٹائگر اس کے انداز پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تو مزہ آئے گا، ٹائگر نے قدم پیچھے ہوتے اپنی گن پر گرفت مضبوط کرتے بولا، لیکن وہ اس کا ارادہ بھانپ گئی تھی، اس لیے اس کے وار سے پہلے وہ اپنی دائیں ٹانگ مہارت سے گھما کر ٹائگر کے ہاتھ پر مارنے اس کی گن گرا چکی تھی۔ ٹائگر کبھی اپنی گن کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا جس نے ٹائگر کو کندھے دیکھ اچکائے تھے۔ گن سے لڑنے کا مزہ نہیں آئے گا، وہ کہتی اپنی گن بھی پھینک چکی تھی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ ٹائگر اس کی طرف بڑھتا موقع سے اس پر وار کرنے ہی لگا تھا جیسے وہ سائیڈ ہوتی رک گئی تھی۔ اس کے سائیڈ پر ہونے کی وجہ سے ٹائگر کا ہاتھ اس کے پیچھے موجود ٹائگر کی گاڑی پر لگا تھا، مگر اس سے پہلے ایول اینجل کچھ سمجھتی ٹائگر اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑ گھماتے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پکڑتے اسے گاڑی کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم تو وائلڈ ٹائگر کے ساتھ کھیلو گی، ٹائگر نے تندیہ طور پر کہا تھا، مکمل کوشش کری ٹائگر سے اپنا آپ چھڑوانے کی۔ اب بولو کس کے لیے کام کرتی ہو، ٹائگر نے غصے سے بولا تھا، مگر وہ تو اس نے چھوٹنے کے چکر میں تھی، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ کو جھٹکا دیا جس پر ٹائگر کا زخمی ہاتھ تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے درد کی وجہ سے ٹائگر کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، جس کا فائدہ اٹھائی ایول اینجل اس کے پیچھے گرتے گھومی تھی، مگر وہ آگے بڑھتی کہ اس سے پہلے ہی ٹائگر حرکت میں آتا اس کا گلا پکڑتا ایک بار پھر گاڑی کے ساتھ لگا گیا تھا۔ انٹرسٹنگ، تم تو ٹائگر کی سوچ سے بھی آگے کی چیز ہو، اس کے چہرے کو نظروں کے ساتھ ملاتا نفرت سے بولا تھا۔ پھر تو ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، لیکن کوئی نہیں جان جاؤ گے، اس نے ایک آنکھ ہوئی کرتے بے باک انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن ٹائگر کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ تم جیسوں کو جاننے کا ٹائگر کو کوئی شوق نہیں، ٹائگر نے اس کی گردن پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے دباؤ بڑھانے پر وہ کھانسنے لگی تھی، وہ کھانستے ہوئے بول رہی تھی جب ٹائگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک اتارنا چاہا، جسے دیکھ ایول اینجل نے اس کے گردن پر رکھا ہاتھ پکڑتے مہارت سے اپنی بائیں ٹانگ گھماتے ٹائگر کے پیٹ میں ماری تھی۔ ٹائگر اس اچانک ہونے والے حملے پر سنبھلتا اس سے پہلے ہی ایول اینجل اپنی جینس کی پاکٹ سے بلیڈ نکالتی اس کے پیچھے اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ ویسے تو اس کی ہائٹ ٹائگر سے چھوٹی تھی، مگر ہائی ہیل شوز پہننے کی وجہ سے وہ یہ کام آسانی کر گئی تھی۔ ہاں ہاں، اتنا آسان نہیں ہے ایول اینجل کو دیکھنا، صرف تمہاری سوچ نہیں، تمہارے دماغ سے بھی زیادہ دماغ رکھتی ہوں میں۔ آہ، ایول اینجل نے ہنستے ہوئے کہتے بلیڈ کی مدد سے ایک چھوٹا سا کٹ اس کی گردن پر لگاتے ہی اسے آگے کی طرف دھکا دیا تھا۔ ٹائگر نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا جو اب اس سے کافی فاصلے پر چلی گئی تھی۔ تم سے مقابلے کا مزہ آئے گا ٹائگر، اور ہاں، یہ نشان میرے سے میرے دشمن کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مجھے بھولے نہ، وہ مزید قدم پیچھے کرتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ ٹائگر اسے صرف دیکھ رہا تھا، وہ اب سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی جہاں سے سڑک دائیں اور بائیں طرف جا رہی تھی۔ پہلی ملاقات اچھی رہی ٹائگر، اگلی کا انتظار کروں گی، اس نے آنکھ دباتے اونچی آواز میں کہا۔ ٹائگر کچھ بولتا اس سے پہلے ایول اینجل اپنے پیچھے سے آتی بلیک ہونڈا میں بیٹھی تھی جو دائیں سڑک پر غائب ہوئی تھی۔ شٹ، کوئی نہیں، لیکن اب تمہیں ٹائگر چھوڑے گا نہیں، وہ کہتا اسے خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایول اینجل کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنی گاڑی بیٹھ کے روانہ ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نہ جانے کب سے سوچوں میں گم تھی جب رضیہ بیگم نے آ کر اسے پکڑا تھا۔ نور بچے کیا کر رہی ہو، ان کے پکڑانے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ جی جی ماما، بچے یہاں کیا کر رہی ہو، نیچے آؤ، مہندی لگانے والی آئی ہے، نور کے کہنے پر وہ اسے بتانے لگی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، اس کے کہنے پر وہ چلی گئی۔ رضیہ بیگم کے جاتے ہی نور نے اپنا فون اٹھا مہک کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے فون مسلسل بند جا رہا تھا اور اسے میسج ٹائپ کر فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے سے نکلی تھی۔ وہ نیچے آئی تو گھر میں کافی مہمان تھے، جہاں کوئی باتوں میں مگن تھا تو کوئی ناچ گانا چل رہا تھا۔ یار نور، تیری شادی پر نہ میں نے ہفتہ پہلے ہی تیرا سر کھانے آ جانا ہے اور بنا کسی پرواہ کیے شغل لگانا ہے۔ ہاں ہاں، ہفتہ کیوں، 2 ہفتے پہلے آئی۔ نہیں نہیں، تو رہنے دے، ورنہ آنٹی انکل کے سامنے میری جو ریپوٹیشن بنی ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ ویسے ہے تو کمینی ہی، ہاں تیری طرح۔ ہاں ہاں ہاں، کمرے میں قدم رکھتے ہی سب کچھ دیکھ اسے مہک کی یاد آئی تھی، مگر پھر وہ سر جھٹکتی مہندی والی کے پاس جا بیٹھی تھی۔ میم، اگر آپ کے پسند کا کوئی ڈیزائن ہے تو بتا دیں، مہندی والی نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، جو آپ کا دل کرے لگا دیں، نور کے کہنے پر وہ لگانے لگی تھی۔ آپ ان کے ہاتھ پر دولہے کا نام بھی لکھ دیں، مہندی والی نے مہندی لگا رہی تھی جب نور کی ایک کزن نے پاس آتے کہا۔ اور مہندی پر نہ بھائی کا نام تو اتنا اچھا کر کے لکھوانا کہ ڈھونڈتے وقت پتہ لگ جائے، ویسے تیرے والے کو لوٹنا ہے میں نے، اس کے کانوں میں پھر باتیں گونجی تھی۔ آپ چھوٹا سا کر کے لکھنا نہیں، آپ رہنے دیں، اس لڑکی کہتے ہی نور منع کر چکی تھی۔ یار نور، یہ کیا بات ہوئی، تم اپنے ہونے والے شوہر کا نام نہیں لکھواؤ گی، اس کے پوچھنے پر نور بولی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پسند، آپ رہنے دو، انہوں نے ایک بار پھر منع کیا۔ لیکن یار دیکھو، لڑکیاں تو اتنے شوق سے لکھواتی ہیں، ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ کہا نا مجھے نہیں پسند، اور اس صرف نکاح جب رخصتی ہوگی تب لکھواؤں گی، نور نے کہتی اپنی جان چھڑوائی تھی، جس پر وہ سب لڑکیاں منہ بسورتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے شایان کا سامنا نہیں ہوا تھا مہک سے، وہ جب بھی آتا تو مہک خود ہی وہاں سے چلی جاتی، کھانا بھی تو پہلے ہی کھا لیتی یا بعد میں، لیکن آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم شایان کے کمرے کی طرف اٹھے تھے۔ یمان آفس کی مصروفیات کی وجہ سے آج کل لیٹ آ رہا تھا، آہان کو اس نے ویسے ہی اس دن کے بعد سے نہیں دیکھا تھا اور
موسیٰ وہ بھی اپنے کسی دوست کا کہہ کر گیا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں آتی عجیب سی اسمیل سے اسے الجھن ہوئی تھی، مگر وہ کچھ ریاکٹ کرتی کہ شایان کی آواز پر ڈری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی، جاؤ یہاں سے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا غصے میں دھاڑا تھا۔ سنا نہیں تم نے، جاؤ یہاں سے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ ایک بار پھر دھاڑا تھا وہ، میں جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار اس کا لہجہ مزید برا تھا، جسے سن اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس لیے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر رہ گئی۔ شایان کے پاس کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے، جاؤ۔ مجھے بات شایان کے غصہ ہونے پر وہ ہلکی آواز میں منمنائی تھی، لیکن وہ سن چکا تھا۔ بولو جلدی اور جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا لہجہ نرم کر گیا تھا۔ بھائی مجھے نہیں پتا ڈیڈ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ سب لوگوں نے انہیں اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں ان کی جیسی نہیں ہوں۔ لازمی تو نہیں کہ آپ میں خون کا ہی اثر اور تربیت بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور میری تربیت نہ تو میری ماں نے کی ہے اور نہ ہی باپ۔ شایان چپ کر کے اسے سن رہا تھا۔ میری تربیت تو میری بی جان نے کی ہے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو سوری بھائی، آپ بڑے ہو اور بڑے تو چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں، تو کیا آپ بڑے بھائی بن اپنی چھوٹی بہن کی غلطی معاف نہیں کرو گے؟ مہک نے معصوم سے چہرہ بنائے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو شایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے نظریں جھکی ہونے کی وجہ سے مہک نہیں دیکھ پائی تھی۔ شایان کو اس کا معافی مانگنا برا لگا تھا، کیونکہ اس دن بھی شایان ہی بولا تھا، جبکہ وہ تو سنتی رہی تھی، اور اب بھی۔ اب اگر بھائی کہہ دیا تو معافی مانگنے کا فائدہ؟ وہ مہک کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا تو اس نے چونک کر نظریں اٹھائی تھی، جہاں وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مطلب اب آپ بھی احان بھائی اور موسیٰ کی طرح میرے بھائی ہو؟ مطلب میرے تین بھائی ہیں؟ وہ کبھی کسی معصوم بچے کی طرح آنسو صاف کرتی خوشی سے بولی تھی، جس پر شایان ہنسنے لگا تھا۔ تھینک یو بھائی، مہک نے خوش ہوتے کہا تو وہ باقاعدہ ہنسا تھا۔ لڑکی صحیح کہا تھا بھائی نے، تم سے مل میں ہنس پڑوں گا، شایان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مطلب آپ کے بھائی نے مجھے جوکر کہا تھا؟ وہ خود سے ہی مطلب نکال گئی تھی۔ ارے نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ شایان نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی تو بولی۔ چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ میرے کمرے میں کیوں آئی؟ شایان نے اس کا دھیان ہٹاتے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ موسیٰ اپنے کسی دوست کے پاس گیا تھا، احان بھائی تو ہوتے ہی نہیں، اور مسٹر کھڑوس آج کل جلدی گھر نہیں آتا، مہک نے بتاتے یمان کا ذکر پر منہ بناتے بولا تھا۔ اب یہ مسٹر کھڑوس کون ہے؟ آپ کا بھائی ہر وقت سڑی ہوئی شکل بنا کر رکھتا ہے، ویسے کیا عجیب بچپن سے ہے یہ ابھی ہوا ہے؟ شایان کے حیران ہو کر پوچھنے پر مہک نے بتاتے آخری بات رازداری سے پوچھی تو شایان نے اسے مصنوعی گھوری ڈالی تھی۔ لڑکی شرم کرو، شوہر ہیں وہ تمہارے۔ اوہو بھائی، میرا نام لڑکی نہیں مہک ہے، اور ہاں ابھی وہ کوئی شوہر نہیں میرا، مجھے اچھا نہیں لگتا، شایان کے کہنے پر وہ بولی تھی۔ اسے دیکھ وہ حیران ہوتے سوچ رہا تھا کہ اسے یمان کیسے برداشت کرتا ہوگا، کیونکہ وہ یمان کی عادتوں سے بالکل مختلف عادات کی مالک تھی، لیکن شوہر تو وہ ہیں نا۔ اچھا گڑیا، اف یو ڈونٹ مائنڈ تو ایک کپ چائے کا بنوا دو۔ اب بھائی کہہ ہی دیا ہے تو پھر یہ بھی کر دو، شایان نے اسے کہتے پوچھا تھا۔ ارے بھائی کیوں نہیں، میں کہتی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر باہر نکلی، جب پیچھے وہ مسکراتا سر صوفے کے پشتے لگائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کال کرنے کی؟ وہ اسے میں بولی تھی۔ کیا یار ہمت تو میری، تم کل کے بعد دیکھنا۔ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا تھا۔ ہاں تمہاری بھول ہے ولید، یہ میں نکاح صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسے بدتمیز آوارہ سے میں کبھی بات بھی نہ کروں۔ نور نے اس کی خوش فہمی دور کرتے بولا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکیوں، یہ تو میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور ہاں وہ تھپڑ بھولا نہیں، اس کا بدلہ بھی لیتا ہے میں نے تم سے۔ نور کی بات سن وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھ لوں گی میں، نور اسے کہتی اس کے بغیر سنے فون بند کر چکی تھی۔ ولید کی بار بار کالز پر تنگ آتی، وہ موبائل بند کرتی، سائڈ پر رکھتی، لیٹ آنکھیں بند کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مہک چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ہاں البتہ اب کمرے سے کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی۔ بھائی یہ آپ کی چائے، مہک کے پکارنے پر اس نے آنکھیں کھول اسے دیکھا تو اس کے چائے کے سامنے کی تو وہ تھام گیا۔ شکریہ، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ شایان نے چائے کا سپ لیتے کہا، کیونکہ ٹیسٹ چینج تھا۔ جی کیوں، اچھی نہیں بنی؟ مہک نے ڈرتے پوچھا تھا۔ نہیں یار بہت مزے کیا، لیکن تم نے کیوں بنائی؟ شایان نے مسکراتے کہا تو وہ بھی خوش ہوگی، کیونکہ میرا دل کیا۔ مہک کے کہنے پر مسکرایا تھا۔ بھائی آپ پریشان ہو؟ اسے چپ دیکھ وہ بولی تھی۔ نہیں بس ایسے ہی، اس نے ٹالنا چاہ کر اگر آپ چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کروں، مہک نے اسے آفر کی تھی۔ نہیں گڑیا، بس ایک پریشانی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے اور دماغ کچھ کہہ رہا ہے، شایان نے اپنی آنکھیں بند کرتے کھول کر کہا تھا۔ اور کیا پریشانی کسی انسان سے منسلک ہے؟ مہک نے جھجکتے پوچھا تھا۔ جس پر ایک لفظی جواب آیا تھا۔ اگر انسان ہے تو معاملہ محبت کا لگتا ہے۔ مہک کے تکے پر وہ چائے کا کپ رکھتا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو اس کی صرف کچھ باتوں سے ہی اصل بات سمجھ گئی تھی، یا پھر وہ بات جو خود کو بھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب لازمی تو نہیں محبت ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، شایان نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں کوئی اور نہیں ہو سکتا، جیسے آپ پریشان اور پھر دل اور دماغ دونوں میں ایک ہی انسان ہے تو یہ محبت ہی ہوئی نا، مہک نے سمجھاتے بولا تھا۔ بھائی مجھے محبت کبھی بھی دماغ کی نہیں سنتے، دل کی سنے، مہک نے سمجھاتے بولا تھا۔ لیکن اگر دل کی سن نقصان ہوا تو؟ شایان نے انجانے میں پوچھا۔
بھائی آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں محبت اگر سچی ہو اس میں صدق ہو تو مل جاتی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں محبت اگر سچی ہو اس میں صدق ہو تو مل جاتی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا۔ میرا ماننا ہے محبت اگر سچی بھی ہو اس میں صدق بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ کے نصیب میں نہ ہو تو وہ نہیں ملتی۔ پھر آپ جتنی مرضی کوشش کر لو مگر وہ آپ کو نہیں ملتی، لیکن اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ میں اسے سمجھا رہی تھی اور وہ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس لیے آپ بھی دل کی سنیں اور اللہ پر یقین کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوئی تو ضرور ملے گی، لیکن اگر نہیں تو آپ حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں کے بتانے پر وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں بھی کبھی محبت ہوئی ہے؟ شایان بے دہانی میں پوچھ گیا تھا۔ اس کے سوال پر مہک کی آنکھوں کے سامنے یمان کا ہنستا چہرہ آیا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹکتی شایان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے مسکراتے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ پھر تمہیں کیسے پتا؟ اگلا سوال کیا گیا۔ ہاں 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 ہاں، بس یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، مہک نے رازداری سے کہا تھا۔ خیر اب میں چلتی ہوں۔ خیر میں اب چلتی ہوں، ورنہ وہ ہٹلر کی اولاد نہیں بلکہ ہٹلر کا باپ آ گیا نا تو بولے گا۔ مہک نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہنستے کہا تو اس کی بات سنی شایان کو اپنے بھائی پر ترس آیا تھا۔ اس کے جاتے ہوئے مہک کی کئی باتوں کو سوچتا فیصلہ کرنے لگا تھا۔ آنے والی صبح دونوں کے لیے کیا لانے والی تھی یہ تو اب بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ نور بیٹا آ بھی جاؤ، رضیہ بیگم کب سے اس کی آوازیں دے رہی تھی جو کمرے میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ بس ماما آ گئی، سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ نور نے جلدی میں آتے بولا تھا چلو اب جاؤ شاباش ورنہ دیر ہو جائے گی، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ بس جا رہی ہوں، اچھا وہ لینے مجھے ڈرائیور کو بھیج دینا۔ چلو ٹھیک ہے، نور کے کہنے پر بولی تو نور بھی سر ہلاتے نکلی تھی، جس کے بعد رضیہ بیگم کام دیکھنے لگ گئی، کیونکہ انہیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ آخر کو ان کی بیٹی کا نکاح تھا۔ شایان بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہک جو موسیٰ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی شایان کو جاتا دیکھ پوچھنے لگی۔ اس کو شایان سے اتنی ایزی ہوتے دیکھ شامان جو وہاں بیٹھا اپنا کوئی کام کر رہا تھا اور موسیٰ دونوں حیران ہوئے تھے۔ ایک ضروری کام ہے گڑیا، شایان نے گھڑی دیکھتے متصر سا جواب دیا تھا۔ اچھا آپ کچھ کھا لیتے، صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا، مہک نے فکر سے کہا تھا۔ مہک کی اتنی فکر دیکھ جمان حیران ہوتا، اس کے بعد میں پوچھنے کا سوچ پھر کام میں لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں کام پر جا رہا ہوں، وہاں ہی کھا لوں گا، شایان نے جلدی میں کہا۔ اچھا پھر آپ آئیں گے کب تک؟ اس نے ایک بار پھر فکر سے پوچھا تو اس پر شایان مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ گڑیا میں آ جاؤں گا، فکر نہ کرو، گھر ہی آؤں گا۔ اس کے کہنے پر سب مسکرائے تھے، جس پر وہ اللہ حافظ کہتا نکل گیا تو اسے جاتا تھے وہ لوگ پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ارے ماشاءاللہ آپ تو بہت پیاری لگ رہے ہیں، بیوٹیشین نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے بولا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ سفید رنگ کی شارٹ فراک جس پر گولڈن رنگ کا کام تھا، ساتھ ہم رنگ کیپری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے، بالوں کو کرل کیے، جن پر اب بیوٹیشین لال رنگ کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی بیوٹیشین نے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے اسے لینے آنے کی اطلاع دی تھی، جس پر اپنا بیگ لیے اٹھ باہر آئی تھی، مگر بڑے ڈرائیور کو نہ پا کر حیران ہوئی تھی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اب نور نے ادھر دیکھتے خود سے بڑبڑایا تھا، مگر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ جانے ہی والی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھا تھا۔ شایان اپنا کام مکمل کر اب اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی نور کے نکاح پر اس کے جانے سے کسی، مگر مہک کی بات پر عمل کرتے اپنے دل کی سنی تھی۔ ابھی وہ اس راستے میں ہی تھا جب اس کا فون بجا، پہلے تو اگنور کرتا رہا، مگر پھر مسلسل بجتا رہا، دیکھ اٹھا ہی گیا۔ ہیلو کون؟ ارے وکیل صاحب۔ شایان نے اپنی دھیان فون اٹھایا تھا، مگر سامنے والے کی بات سن اس کی گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فون کیا ہے مجھے؟ شایان نے غصے میں چلایا تھا۔ ارے وکیل صاحب آرام سے، وہ کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو ہمارے بندے کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، اس شخص نے تسلی سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، غلط فہمی ہے تمہاری اظہر کہ میں اب کی بار ایسا ہونے دوں گا، اب کی بار تو اسے سزا ہوگی، وہ ہنستے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے شایان شاہ، پھر اس حسینہ کا ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں، تسلی سے بولا گیا۔ دیکھ اظہر، اسے کچھ نہ کریں، اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو شایان شاہ تم لوگوں کو کتے کی موت مرے گا۔ وہ اب شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ ہاں 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 شاہ، تو وہ ثبوت دے اور اپنی حسینہ لے جا، اس نے اپنی شرط بتائی تھی۔ اظہر میں چھوڑوں گا نہیں تجھے کالی۔ شایان کو سچ میں غصہ آیا تھا۔ دیکھ ہیلو ڈیم اٹ، ابھی شایان کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی سامنے والا کال کاٹ چکا تھا، جس پر شایان نے غصے سے اپنا فون ڈیش بورڈ پر مارا تھا اور گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ بڑھا گیا تھا۔ ارے رضیہ، نور کہاں ہے؟ زبیدہ بیگم ان کے پاس آ کر پوچھا، جو کچھ کہنے
کچھ مہمانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھابھی ڈرائیور لینے گیا ہے، رضیہ بیگم ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اچھا اسے فون تو کرو۔ جی بھابھی میں کرتی ہوں۔ زبیدہ کے کہنے پر رضیہ کہتی سائڈ پر ہوئی تھی، جس پر چلتی ہوئی سامنے اسٹیج کی طرف تھی جہاں ولید بیٹھا اپنی ماں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ امی آپ نے پھپھو سے پوچھا کب تک نکاح شروع کرنا ہے؟ ولید جو کب سے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا انہیں اپنی طرف آتا دیکھ پوچھنے لگا۔ آئے ہائے تیری جان کو صبر نہیں ہو رہا، آ جاتی ہے، زبیدہ بیگم نے خوف سے بولا تھا جب ولید ان کا منہ دیکھ چپ ہوا تھا۔ ارے بیگم آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ فیاض نے ان کے پاس آتے پیار سے بولا تھا جو کب سے کسی کو فون کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ آپ نیاز ڈرائیور کو کال کریں، ابھی تک آیا نہیں۔ میں کب سے نور کا فون کر رہی ہوں پر اس کا فون بند جا رہا ہے، رضیہ نے پریشان ہوتے بولا تھا۔ میں فون کرتا ہوں، پریشان نہ ہو بس، وہ کہتے اپنا فون نکال کرنے نہیں لگا تھا جب ان کی نظر سامنے سے آتے ڈرائیور پر پڑی۔ ارے نیاز تم آ گئے اور نور روم میں چلی گئی ہے نا؟ انہوں نے ہنستے پوچھا تو وہ بھی حیران ہوا تھا۔ صاحب نور بی بی تو وہاں نہیں تھی، میں نے گارڈ سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی لینے آیا ہے۔ تو کب کی چلی گئی ہیں؟ نیاز کے بتانے پر وہ دونوں پریشان ہوئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اندر دیکھتے وہاں ہی ہوگی، پریشان ہوتے بولے تھے۔ رضیہ بیگم کی بھی یہی حالت ہے صاحب جی، میں نے پوچھا تھا، خود دیکھ کر بھی آیا تھا مگر اندر نہیں تھی، وہ نظر جھکائے بولا تھا۔ فیاض ہماری بچی کہاں جا سکتی ہے آپ پتہ کریں، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں جا کے، تم مہمانوں کو دیکھو، فیاض انہیں سمجھاتے ہوئے کہتے ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ ان کے جاتے ہی رضیہ بیگم اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا کرتے مہمانوں کی طرف آئی تھی۔ وہ ہوش میں آتے پہلے تو وہ گھر سے پارلر سے باہر تک کے سارے منظر کو کسی فلم کی طرح یاد کر رہی تھی، مگر جب اسے مکمل ہوش آیا تھا تو خود کو اس نے آیا کمرے میں پایا جو اسٹور روم کی طرح لگ رہا تھا، جس میں سامان کو سائڈ پر لگا کر اسے سنگل بیڈ رکھا گیا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پڑی تھی۔ ابھی وہ اٹھی تھی کہ کوئی دروازہ کھول اندر آیا۔ کون ہو تم، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ بیڈ پر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے شاید لیٹنے کی وجہ سے سر سے اتر گیا تھا، اسے خود پر لیتے اپنے لہجے کو مضبوط رکھتے بولی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا وکیل صاحب کی پسند لاجواب ہے، اس شخص سے سرتابہ پاؤں تک اپنے انداز میں کمینگی سے بولا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ لہجہ بھی مضبوط ہی تھا۔ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، بس وکیل ہمیں ثبوت دے دے تو تمہیں چھوڑ دیں گے ہم، اور اگر وہ نہیں مانے تو؟ وہ شخص ہنستا بولا تھا تو اسے جا کر پکڑو نا۔ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ ہاں تم ہی تو وہ چڑیا ہو جس سے وہ شاہ ہماری قید میں آئے گا۔ اس شخص کی آنکھوں میں نور کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ مطلب؟ نور نے پریشان ہوتے پوچھا تھا، جس پر وہ ہنستا دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا تھا۔ کھولو دروازہ، وہ چیخی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ کھولو اسے، میں کہہ رہی ہوں کھولو اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ چیختی بولی تھی۔ کافی دیر جب کسی کی باہر سے آواز نہ آئی تو وہی دروازے کے ساتھ بیٹھ چلی گئی۔ اٹریکشن سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ اٹریکشن عشق تھا۔ شاہ کا آج ہار جانے کا خوف تھا، اسے دماغ اور دل دونوں ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ نہ جانے کب سے سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گاڑی بھگا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل اس نمبر کے اوپر کال بھی کر رہا تھا جس سے اسے فون آیا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ابھی شایان اپنے فون غصے میں ڈیش بورڈ پر پھینکنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آنے والی کال پر رکا تھا۔ ہیلو، ہاں مارشل بولو، اس نے فون اٹھتے ہی بے صبری سے بولا تھا۔ شایان کا انداز ہی اس کی حالت بتا رہا تھا، اس لیے مارشل مزید کوئی بات کے کام کی بات پر آیا تھا۔ سر اظہر کا ایڈریس پتہ چل گیا، اس نے تیزی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، لوکیشن سینڈ کرو، تم بھی پہنچو وہاں، شایان کہتا فون رکھ چکا تھا۔ اظہر لوکیشن دیکھتے ہی وہ غصے سے دھاڑتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے وہ وکیل مان جائے گا؟ وہ شخص اظہر سے مخاطب ہوتا تو ظفر اسے ماننا تو پڑے گا ورنہ وہ حسینہ کیسے ملے گی اسے؟ اظہر ہنستے بولا تھا۔ بھائی میں تو کہتا ہوں وہ ثبوت رہنے دیں، ویسے بھی وکیل میرا کچھ کر نہیں سکتا، تو مس حسینہ سے ایک رات کے لیے مجھے دے دیں، اس نے کمینی ہنسی ہنستے بولا تھا۔ ظفر تو نہیں سدھر سکتا، مان جائے نا بھائی، ظفر اس کے کہنے پر کسی بچے کی طرح بولا تھا جسے کسی کھلونے کی فرمائش کر رہا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، جا کمرے میں ہی ہے وہ، اس کے کہنے پر وہ ہنستا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لوگ اس لوکیشن پر پہنچ گئے تھے اور گلی ٹائپ تھی جس میں بس اکا دکا گھر تھے۔ شایان، مارشل اور ساتھ اس کے کچھ گارڈ تھے۔ وہ لوگ چلتے گلی کے اندر آئے تھے جہاں سامنے ایک حویلی نما گھر تھا جو دیکھنے میں کافی پرانا مگر بڑا لگ رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو، مجھے اظہر اس کا بھائی کسی حال میں بھی زندہ چاہیے، وہ اب ان سب کو سمجھاتا بولا تھا، جس پر وہ لوگ یس کرتے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھے تھے۔ وہ لوگ گھر کا دروازہ توڑ اندر آئے تھے۔ اندر آتے ہی انہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا، وہ بھی کچھ آگے جاتے کہ اچانک ان پر فائرنگ ہوئی تھی جس پر وہ لوگ بھی محتاط ہوئے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ کرتے اس سے پہلے ہی فائرنگ رکی تھی۔ سامنے سیڑھیوں سے اترتا اظہر آیا تھا۔ ہاں مجھے امید ہے شایان شاہ تم ضرور آؤ گے، ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے شایان شاہ آج ہمارے در پر آیا، وہ سیڑھیاں اترتا بولا تھا۔ اظہر کدھر ہے وہ؟ مکمل اس کی بات نظر انداز کرتا بولا تھا۔ شایان کے انداز میں بے صبری دیکھ اظہر ہنسا تھا۔ ارے واہ وکیل صاحب، وہ دوسروں کو بے بس کرنے والا آج خود بے بس ہو رہا ہے، وہ بھی ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ ابھی بات مکمل کرتا کہ اس سے پہلے شایان دھاڑا تھا۔ اظہر، وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں بلکہ شایان شاہ کا عشق ہے، جنون ہے میرا،
اور تو نے اسے بیچ میں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شایان کا جنونی انداز دیکھ سب حیران تھے۔ جو اسے ڈرانا چاہتا تاکہ ثبوت دیتے، اب خود ڈر رہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اظہر اپنے لوگوں کو حکم دیتا وہاں سے دائیں طرف بنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ شایان اس کے پیچھے جاتا۔ اس سے پہلے ان لوگوں پر حملہ ہوا تھا جس سے بچتے وہ لوگ بھی گولیاں چلا رہے تھے، مگر اس سے بس نور کی ہی فکر ہو رہی تھی۔ مارشل تم ادھر سب کچھ دیکھو، میں آتا ہوں، وہ مارشل کو کہتا خود حویلی کے کمرے چیک کرنے لگا تھا۔ شایان ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا مگر ہر بار ناکام ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نور کہاں ہوگی۔ وہ ابھی تک حویلی کے تقریباً سارے کمرے دیکھ چکا تھا اور ساتھ اس کے راستے میں جو کوئی آ رہا تھا اسے مار گرا رہا تھا۔ تم کہاں ہو نور؟ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ یا اللہ میری مدد کر۔ ابھی ہمت ہار رہا تھا اس لیے زمین پر بیٹھتا بولا تھا، میں نے کھو دیا تمہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم دور نہیں جا سکتی، وہ جنونی سا ہوتا بولا تھا۔ ابھی وہ مزید ہمت چھوڑتا اس سے پہلے اسے کسی کی چیخ کی آواز آئی تھی جس پر اڑتا حویلی کی پچھلی طرف آیا تھا جیسے وہ کچھ حوصلے پر ہی تھا۔ وہ صرف ایک کمرہ تھا۔ شایان نے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا دروازہ کھولا مگر اپنے سامنے کا منظر دیکھ وہ مزید کچھ نہیں کر پایا تھا۔ پتہ نہیں ماما بابا کیا کر رہے ہوں گے، پریشان ہو گئے، اب کروں کیا؟ انہوں نے کافی کوشش کی تھی مگر دروازہ نہیں کھلا تھا، اس لیے وہ تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ ارے ڈاکٹرنی صاحب، میں پاگل، اس نے ہنستے ہوئے کہتے قدم نور کی طرف بڑھائے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ نور نے اپنی طرف بڑھتے دیکھ پوچھا تھا۔ ارے وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو اس وکیل سے ثبوت لینے تھے لیکن اب تو وہ مرے گا، مگر تم سے تو فائدہ لوں میں؟ وہ ہنستا ہوا بولتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، نور کہتی سائڈ سے نکلنے ہی لگی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو پوری رات پڑی ہے ڈارلنگ۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ سجائے، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑے جبکہ دوسرے سے اس کا دوپٹہ کھینچتے دور پھینکا تھا۔ نہیں، اسے خود پر جھکتا دیکھ وہ چیخی تھی لیکن اس مدہوش ہوتے دیکھ ساتھ ہی اپنے ہاتھوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی محسوس کر اس نے بڑی معذرت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ اچانک ہونے والے حملے پر وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی طرف آئی تھی، اسے جاتا دیکھ وہ بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا تھا۔ نور باہر جاتی اس سے پہلے ہی ظفر اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹا تھا۔ اب کہاں بھاگوں گی؟ اس سے پہلے کچھ کہتا نور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں مارتے اسے پیچھے کرتی جس پر وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ نور اس سے دور ہوتی کمرے میں نظر گھماتی اپنے مطلوبہ چیز کے ملتے ہی اس طرف گئی تھی۔ جنگلی حسینہ، وہ کہتا ایک بار پھر اس کی طرف لپکا تھا جس پر نور نے ایک لوہے کا راڈ پکڑ اس کے سر پر مارا تھا جس سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ بے وقوف لڑکی، آج نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ وہ اپنی پاکٹ سے چاقو نکال کر غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جس پر اس نے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ اس پر چاقو مار چکا تھا جس کی تکلیف بہت مشکل سے اس نے برداشت کی تھی۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا جس کا چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ وہ اپنے آپ چھڑوانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی مگر ظفر اس کے زخمی ہاتھ پر زور ڈال اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتی تھی آج اس کی خود کی عزت خطرے میں تھی۔ وہ حویلی کا ایک کمرہ دیکھ جب ہمت ہارنے لگا تب اچانک کہ اسے حویلی کے پچھلی سائڈ سے کوئی چیز سنائی دی جس پر وہ جلدی سے اس کی طرف آتا اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کھڑا ہوا تھا مگر سامنے کا منظر دیکھ شاک ہوا تھا لیکن وہ پھر ہوش میں آتے ظفر کو نور کے قریب دیکھ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتا اسے پیچھے کیے نور کی پرواہ کے بغیر پاگلوں کی طرح سے پیٹنے لگا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، اگر اسے کچھ ہوا تو شایان شاہ تم لوگوں کو کتے کی موت مارے گا اور تو اس کے اتنا قریب کھڑا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ یہاں کیسے ہوئی؟ شایان جنونی ہوتا اسے مارا تھا جبکہ نور پہلے تو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی پھر شایان کو اتنا جنونی دیکھ اس کی طرف بڑھتی اسے روکنے لگی تھی۔ شایان چھوڑو وہ مرد، تم پیچھے ہٹو، اس کا مرنا ہی بنتا۔ نور کے بولنے پر غصے سے چیختا بولا اور بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے اپنے کوٹ کے پیچھے سے گن نکال کر اس پر تانی تھی۔ شایان شاہ کو ہلکے میں لینے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ شایان نور ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے شایان اس پر فائر کر چکا تھا جس پر نور نے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا، پہلے 1 2 پھر 3 اور اس طرح اس نے پوری گن ختم کر دی تھی مگر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا لیکن نور کا خیال کر اپنی گن واپس رکھتا وہ نور کی طرف متوجہ ہوا تھا لیکن دوپٹے کے بغیر دیکھ وہ نظر جھکائے کمرے میں گھمانے لگا تھا۔ جیسے ہی نور کو اس کا دوپٹہ نظر آیا اسے اٹھا وہ نور کی طرف آیا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز بکھری حالت میں کانوں پر ہاتھ رکھے وہ شایان شاہ کو معصوم بکری ہی لگی تھی۔ شایان نے آگے بڑھ کر اس پر دوپٹہ اڑا تھا جس پر اس نے کانوں سے ہاتھ اٹھا کر اسے کی طرف دیکھتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا کچھ؟ شایان نے اسے کچھ فاصلے پر ہوتے فکر سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ نور کو بس اس وقت گھر کی فکر ہوتی اس لیے مزید وہ کچھ نہ بول پائی۔ تمہارا ہاتھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو تم سب کیا کر رہے تھے؟ وہ دھاڑا تھا۔ بھائی دیکھو مارشل، مجھے وہ چاہیے اور ہاں ابھی میں جا رہا ہوں اس کا پتہ کرو اور حویلی کے پچھلے کمرے میں ظفر کی لاش ہے اس سے بھی اس کی جگہ پہنچاؤ۔ وہ کہتا وہاں سے نور کے لیے نکلا تھا۔
فیاض صاحب نیاز کے ساتھ کب سے نور کو ڈھونڈ رہے تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گئے ہوں، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ گھر واپس لوٹے تھے اور کافی مہمان چلے گئے تھے، جبکہ زبیدہ بیگم جو کب سے نور کو برا برا کہہ رہی تھی، جس پر رضیہ بیگم پریشان سی بیٹھی فیاض صاحب کو دیکھ کر اٹھ کر ان کی طرف آئی تھی۔ آپ آ گئے، نور کہاں ہے؟ رضیہ بیگم فیاض کو آتے دیکھ بولی تھی، جو ان کی طرف ایک نظر دیکھ کر چھپ کر وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی تجھے اس کے چال چلن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ہی مرا جا رہا تھا اس پر کردار کے لیے۔ زبیدہ بیگم تو ویسے ہی موقع ہی مل گیا تھا، تبھی اونچی آواز میں ولید پر غصہ ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ اور بولتی اس سے پہلے ہی رضیہ بیگم بولی تھی، بس کر دے بھابی، میری بچی کے کردار پر بات نہ کریں۔ رضیہ بیگم ان کی بات سن تڑپ گئی تھی۔ ارے بس کر دو بہن، سارا دن باہر رہتی تھی تمہاری بیٹی، یہ تو نہ ہونا ہی تھا۔ بھابی آپ، زبیدہ کے کہنے پر رضیہ بولنے ہی لگی تھی کہ فیاض صاحب بولے تھے، تم کس کس کو چپ کرواؤ گی؟ گارڈز نے بتایا تھا، وہ خود گئی تھی۔ فیاض کی آواز اونچی تھی مگر روک تار نہیں تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اب کی بار۔ رضیہ بیگم پھر بولی تھی، ارے بس کر دو، تم لوگوں کا منہ کالا کر گئی ہے۔ زبیدہ ایک بار پھر بولی تھی، بھابی خدا کا واسطہ، ارے بس بھائی، ہم لوگ چلے چل ولید، لڑکیاں بڑی۔ رضیہ کی بات سن وہ بولتی جانے ہی لگی تھی، جب سامنے سے آتے کسی کو دیکھ کر رکی تھی۔ وہ مسلسل سارے راستے بس چپ چاپ بائیں دیکھتی اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی تھی۔ جب شایان نے اسے مخاطب کیا تھا، نور تمہارا گھر آ گیا، وہ گاڑی روکتا بولا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کو گاڑی میں وہیں بیٹھتے دیکھ بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی، اور ساتھ ہی دروازہ کھول گاڑی سے نکل کچھ سوچ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اندر نہ جاتا دیکھ شایان گاڑی سے نکلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے نور؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ اندر نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، مگر شایان اس کی پریشانی سمجھتا بولا تھا، کچھ نہیں ہوتا، چلو آؤ اندر۔ شایان کہتا اس کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ میری جان کہاں تھی آپ؟ ہاں، ہم سب پریشان ہو رہے تھے، وہ اس کے گلے لگاتی فکر سے بولی تھی۔ ماما وہ میں، ارے اس سے کیا پوچھتی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ نور کچھ بولتی اس سے پہلے ہی زبیدہ بولی تھی، ممانی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بابا آپ جانتے ہیں نا آپ کی بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی، آپ کی عزت کبھی خراب نہیں کرے گی۔ نور زبیدہ کو جواب دینے فیاض کو چپ بیٹھے دیکھ اس کی گھٹنوں میں زمین پر بیٹھ کر بولی تھی، بابا آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ بابا آپ کی بیٹی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ وہ امید بھری نظروں سے فیاض کو دیکھتے روتے بولی تھی، ارے بس کر دو، تمہارے بیچارے ماں باپ کس کس کو جواب دیں گے، تمہاری تو آج آدھی رات سے بھی نہیں جی بھرا تھا، تبھی تو اپنے یار کو لیے گھر آئی تھی۔ زبیدہ کی بات سن ہوئی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں بس چپ ہو کر سب سن رہے تھے، مگر پھر وہ بولی تھی، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے اپنی عزت پر بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بس کر دے ممانی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میرے کردار کو گواہ میرا رب